محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ سنت کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ سنت کائنات میں زندگی گزارنے کے عبادات معاملات طے کرنے کے سب سے وہ بہترین طریقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہیں۔ جب آپ کی سنت کی یہ اہمیت ہے اور اسی اہمیت کی وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو پیش نظر رکھتے، اس کی حکمت اور فلسفہ سمجھ آتا یا نہ آتا، وہ اس بات کو
پیش نظر رکھتے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ نے آپ سے جو آپ کے طریقے سیکھے تھے وہ قطعی طور پر ان کو چھوڑنا کبھی بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اور اللہ کی جنت کا حصول اور دخول یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث پر عمل کرنے اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق زندگی گزارنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اور قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ اس وقت میں نے پڑھی ہیں، ان میں بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کا ذکر کیا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، لوگوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی جنت کا حصول ہے اور جہنم سے نجات ہے، اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے رسول کی نافرمانی کی اور ان کی مقرر کردہ حدود کو کراس کیا، اللہ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جنت میں جانے کی ضمانت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جہنم میں جانے کا باعث اور سبب ہے۔ صحابہ اکرام اسی وجہ سے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھتے، اسی کو اختیار کرتے، اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شاگرد حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن ان کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، راستے میں بانسری کی آواز آئی، یہ میوزک کی آواز، بانسری کی آواز آئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے ہٹ کر دوسری طرف چلنا شروع کر دیا اور اپنے کانوں میں انگلیاں لے لی، آگے چلتے گئے، کچھ دور جا کر حضرت نافع سے کہا هل تسمع شیئا، کیا اب کچھ آواز آ رہی ہے؟ حضرت نافع کہتے ہیں میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا، قلت لا، میں نے کہا اب آواز نہیں آ رہی۔ تب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں سے نکالی اور بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح جا رہا تھا، تو بانسری کی آواز آئی تھی تو آپ نے بھی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی تھی، اور آپ نے پھر مجھ سے پوچھا تھا عبداللہ کیا آواز آ رہی ہے؟ کچھ دیر کے بعد میں نے کہا اب آواز نہیں آ رہی، تو آپ نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکال لی۔ کس قدر احتیاط، کس قدر سنت سے محبت، کس قدر آپ کے طریقے پر عمل کرنے کا جذبہ اور ذوق اور شوق کہ آپ کے طریقے پر عمل کر کے وہ سمجھتے تھے کہ انسان جنت حاصل کر سکتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اور انحصار اسی پر ہے۔ یہی حضرت نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن، یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دن کسی بندے نے چھینک ماری اور اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، اللہ کے رسول پر سلام ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے
میں بھی اللہ کے رسول پر سلام کہنے کا قائل ہوں، سلام کا انکار نہیں میں کرتا، لیکن اس موقع پر اللہ کے رسول نے یہ طریقہ نہیں بتایا۔ اس موقع پر جب چھینک آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جس کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ، اونچی آواز سے کہے تاکہ پاس بیٹھے ہوئے لوگ سن لے، اور پھر جو پاس بیٹھا ہے وہ کہے یرحمک اللہ، اور پھر جس کو چھینک آئے یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول پر درود سلام بھیجنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس موقع پر اللہ کے رسول کا یہ طریقہ نہیں ہے، مدینے والے کی یہ سنت نہیں، لہذا اس موقع پر میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ تم اس طرح کہو۔ آج کتنے ہی کام ہیں جو لوگ کہتے ہیں کام تو اچھا ہی ہے نا، اللہ کے بندو طریقہ مدینے والے کا دیکھو۔ اب نماز پڑھنا کتنا اچھا کام ہے، رکوع اور سجدے میں جا کر دعائیں مانگنا کتنا اچھا کام ہے، اور بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کیا سجدے کی حالت میں آپ قل ہو اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن کی کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ آپ کہیں گے قرآن پڑھنا تو ثواب ہی ہے نا، تو سجدے کی حالت میں کیوں جائز نہیں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ بلکہ فقہا کہتے ہیں کہ اگر سجدے کی حالت میں کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں قرآن نہ پڑھو۔ اب کوئی سننے والا کہے قرآن پڑھنا تو بڑا عظیم عمل ہے، وہ قرآن پڑھنے کا موقع محل ہے نا، یہاں اللہ کے رسول نے منع کر دیا، لہذا یہاں قرآن پڑھنا ثواب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کا یہ طریقہ نہیں ہے، مدینے والے کے طریقے سے ہٹ کر اب آپ قبرستان میں جا کر سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کھول کے پڑھ لیں۔ کوئی سمجھائے قبرستان میں قرآن نہ پڑھے، کیوں؟ قرآن پڑھنا تو ثواب ہی ہے نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو، ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، قبرستان میں جا کر فوت شدگان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ یعنی قرآن پڑھنا غلط عمل نہیں، بلکہ سنت کی مخالفت کرنا غلط عمل ہے۔ جانور ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر یا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر، وہ حلال ہے، وہ جائز ہے، اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو درست نہیں ہے۔ اب ایک بندہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، چاروں کل بھی پڑھ لے، کیا وہ جائز ہوگا؟ وہ درست ہے کھانا؟ کیوں؟ قرآن پڑھا ہے نا، کچھ غلط تو نہیں کہا۔ قرآن پڑھنا غلط نہیں، بلکہ رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑنا۔ اس موقع پر آپ نے قرآن نہیں پڑھا، اس لیے قرآن یہاں پڑھنا جو ہے وہ آپ کی سنت کی مخالفت اور آپ کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے، لہذا یہاں قرآن پڑھنا درست نہیں۔ وہاں وہی طریقہ ہے جو بسم اللہ اللہ اکبر، کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھ کر آپ کھانا کھا لیں۔ اب کوئی بندہ کھانا سامنے رکھ کے برتن اور وہ چاروں کل بھی پڑھے، سورہ فاتحہ بھی پڑھے، اور کوئی سمجھائے عقل مند پاس بیٹھا ہوا اور یہ نہ کرو کہ قرآن ہی پڑھ رہے نا، اس میں حرج کیا ہے؟ اللہ کے بندو حرج یہی ہے کہ رسول اللہ کے طریقے کو تم نے چھوڑ کر تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہمارا طریقہ اللہ کے رسول کے طریقے سے نعوذ باللہ اچھا ہے، جبکہ اچھا طریقہ سب سے ہے تو وہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے، کیونکہ ان کو عرش کے رب نے سکھایا ہے، ان سے بڑھ کر اچھا طریقہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ یہاں سارے کا سارا مسئلہ اسی کے گرد گھومتا ہے۔ حرج کیا ہے قرآن پڑھ لیں؟ یہاں تو ہوتا کیا ہے قرآن پڑھ لیں تو ہم نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے؟ اچھا ہی کام کیا ہے نا۔ کیا مدینے والے کا طریقہ چھوڑنا اچھا کام ہے؟ یہ تو غلط ہے نا۔ آپ کی سنت کی مخالفت کرنا یہ غلط ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت زید بن اسلم اپنے باپ اسلم سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیت اللہ کا طواف کرنے لگے تو حجر اسود کے سامنے وہ حجر اسود جو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے اس کے سامنے آ کر کہنے لگے واللہ انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے تو نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے نہ کسی کا نفع کر سکتا ہے۔ اگر میں نے مدینے والے کو نہ دیکھا ہوتا کہ تجھے بوسہ دیتے تھے میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا، یہ سنت کی وجہ سے بوسہ دے رہا ہوں وگرنہ تیرے پاس کوئی اختیار نہیں۔ ہمارے یہاں سے حج عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں، وہاں جہاں کو سفید پتھر دیکھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اس کو چومنا شروع کر دیتے۔ کسی پتھر کو چومنا درست نہیں ہے سوائے حجر اسود کے، اس میں بھی کسی کو تکلیف نہ دو، دھکے نہ دو۔ دوسرا طریقہ اللہ کے رسول نے بتا دیا، اللہ اکبر دور سے کہہ دو استلام ہو جائے گا، یہی کافی ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر کہہ دو استلام ہو جائے گا۔ یہ درست نہیں ہے کہ آپ وہاں دھکے دے کر اور لوگوں کو مار کے جا کے زبردستی حجر اسود کو چومے۔ ہاں اگر ویسے موقع مل جائے تو حجر اسود کو چومے، اس کے علاوہ کوئی اور پتھر چومنا درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے نہیں چوما، آپ نے پورا طواف کرتے ہوئے صرف حجر اسود کو چومے یا رکن یمانی کو آپ نے ہاتھ لگایا صرف، اگر ہاتھ لگ جائے موقع ملے تو اس کو چوما نہیں ہے، لہذا اس کو چومنا درست نہیں۔ مقام ابراہیم وہاں پڑا ہوا ہے پتھر، اس کے گرد وہ ایک انہوں نے بکس بنایا ہوا ہے، گنبد بنایا ہے، وہ پیتل کا بنا ہوا ہے، اس کو چومتے ہیں، اس کے ساتھ جائے نماز لگاتے ہیں، اس کے ساتھ کپڑے لگاتے ہیں، اس کو گھسیٹتے ہیں، ساتھ ساتھ رگڑتے ہیں اس کے ساتھ، یہ گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ انہوں نے وہاں بندے کھڑے کیے ہوئے ہیں، پولیس والے، متوع، علماء، ان کو روکو، ان کو سمجھاؤ، وہ ادھر سے روکتے ہیں، یہ ادھر سے دھکا دے کر پیچھے سے دال لگا کے کسی نہ کسی طرح کہتے ہیں کہ اس کو ہمارا کپڑا لگ جائے بس ہماری نجات ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھی یہی صورتحال ہے۔ اب تنگ اگر انہوں نے جالی سے دور بیریئر لگا دیے ہیں، مگر نہ کہتے تھے کہ جالی کو کسی طرح کپڑا ہمارا لگ جائے۔ جالی کے اندر کتنی دیواریں ہیں، اس کے اندر جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک۔ تو اللہ کے رسول کا وہ طریقہ اختیار کریں، اللہ کے رسول کا طریقہ اختیار کریں جو نبی علیہ السلام کرتے تھے، اس میں خیر اور بھلائی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آگے پڑھے، حجر اسود کو چوما، بعد میں کہنے لگے یہاں رمل تو اللہ کے رسول نے اس لیے کیا تھا کہ جب آپ مکہ میں آئے تھے تو سامنے کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ذرا پہلوانوں کی چال چلو، رمل تھوڑا سا پہلوانوں کی چال چلنا۔ اب تو ساری ہر طرف مسلمان ہی ہیں، اب تو کوئی مشرک ہی نہیں ہے، اب ہم رمل کیوں کریں؟ اللہ نے مشرکوں کو ہلاک کر دیا۔ پھر خود ہی کہنے لگے صنعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا نحب ان نترکا، یہ رمل چونکہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، ہم کبھی بھی یہ پسند نہیں کریں کہ جو آپ نے کیا ہے ہم اس طریقے کو چھوڑ دیں۔ آج اللہ کے رسول کے طریقے کی وجہ سے، آپ کی سنت کی وجہ سے ہم جا کر وہاں رمل کرتے ہیں، اس چال میں چلتے ہیں، کیوں؟ اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ یہ ہے سنت کے ساتھ محبت، صحابہ اکرام کا انداز۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ مدینہ تشریف لائے، کسی برتن میں آپ کے پاس کھانا آتا تھا، آپ خود کھانا کھاتے اور پھر آپ مجھے بھیج دیتے۔ ایک دن آپ کے پاس کھانا آیا تو آپ نے اس میں سے کچھ نہیں کھایا، سارا ہی میری طرف بھیج دیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے آج کیوں نہیں کھایا؟ آپ نے فرمایا اس میں لہسن ہے، لہسن ممکن ہے کچا لہسن ہو تو اس کی اسمیل آتی ہے، اس لیے میں پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ، اللہ کے رسول جو آپ پسند نہیں کرتے میں بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے صحابہ کا انداز، سنت پر عمل کرنے کا، اطاعت کرنے کا۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، حضرت ابن حنظلیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ نے ایک دن ارشاد فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته واسبال ازارہ، آپ نے فرمایا خریم اسدی جو ہے یہ بڑا اچھا بندہ ہے، کاش کہ اس کے اندر دو خامیاں کمزوریاں نہ ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو اس نے بال لمبے لمبے رکھے ہوئے،
آج کل بھی کئی نوجوان لمبے لمبے بال رکھ کر اس کو اوپر کلپ کیچر وغیرہ لگا لیتے ہیں، عورتوں کی طرح کوئی پیچھے سے اس کو لپیٹ لیتے ہیں، عورتوں کی طرح مہندی بنا لیتے ہیں۔ شوق ہوتا ہے ان کو لڑکیوں کی عورتوں کی مشابہت کرنے کا، وہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوتے کہ اللہ نے مجھے مرد بنایا، وہ کہتے ہیں کاش کہ ہم بھی لڑکی ہوتے، عورت ہوتے، پسند کرتے ہیں۔ صرف اتنے بال رکھنا سنت ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے۔ جو بال رکھنا چاہتا ہے وہ اللہ کے رسول کا طریقہ دیکھے، علماء سے پوچھے، سنت دیکھے کہ آپ نے کس طرح بال رکھے، ویسے رکھیں، آپ پر کون پابندی لگاتا ہے؟ لیکن یہ پیچھے سے سارے منڈائے ہوئے ہیں، آگے سے پف رکھا ہوا ہے، کسی نے اس طرف رکھے ہوئے ہیں، کسی نے سارا سر گول کیا ہوا ہے، درمیان سے رکھے ہوئے ہیں، کسی نے لٹ رکھی ہوئی ہے۔ یہ طریقے غلط ہیں۔ آپ نے فرمایا خریم اسدی بڑا اچھا آدمی ہے، کاش کہ جس کے بال لمبے نہ ہوتے اور اس کی تہ بند جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہ ہوتی۔ خریم اسدی کو جب یہ بات پہنچی، حدیث میں آتا ہے اسی وقت چھری لی اور اپنے بالوں کو پکڑا اور کانوں کے برابر رکھ کر سارے بال کاٹ دیے۔ اللہ کے رسول کو پسند نہیں تو خریم اسدی کو بھی پسند نہیں، اور اس کے بعد اپنے کپڑے کو نصف پنڈلی تک اونچا رکھ لیا کہ اللہ کے رسول کو یہ پسند نہیں تو مجھے بھی یہ پسند نہیں۔ یہ ہے عمل کرنے کا انداز، یہ ہے طریقہ۔ اور یہ بھی صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا تھا کہ اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، تو آپ نے انگوٹھی اتاری، اس طرح پھینک دی، آپ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ کسی نے کہا انگوٹھی پکڑ لو، فائدہ اٹھاؤ، بازار میں جا کر بیچ لو، گھر میں کسی عورت کو جا کر دے دو، نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ مردوں کے لیے حرام ہے، باقی تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کا کاروبار کیا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا تھا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا ہے میں کبھی اس کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کیا آج ہماری بھی یہی کیفیت ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، یا اس کو مدینے والے نے ناپسند کیا ہے، ہم نے اس کو نہیں کرنا، جو مرضی ہو جائے؟ ذرا یہاں ٹھہر کر سوچئے، کیا ہم یہاں کھڑے ہیں؟ ہماری یہ صورتحال ہے، یا ہم نے اپنی مرضی کرنی؟ خطبہ سننے کے بعد بھی ہم نے مرضی اپنی کرنی؟ مدینے والے کے طریقے بڑے اچھے ہیں، صدقے جائیں، قربان جائیں، واری جائیں، بات اپنی ماننی ہے، جو دل کرتا ہے ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ، بس ہم نے جو کرنا ہے وہی کرنا ہے۔ کیا اسلام یہ دعوت دیتا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کی محبت کا یہ تقاضا ہے؟ صحابہ اکرام کا انداز دیکھیں اور اپنی کیفیت دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے، لوگ کچھ کھڑے تھے مسجد میں، آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ، خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دروازے میں ہی تھے، جوتوں والی جگہ پہ، وہاں ہی بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا تعال یا عبداللہ، عبداللہ آگے آ جاؤ، وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ نے ایک قدم بھی آگے بڑھانا گوارا نہیں کیا، کہیں مدینے والے کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ ایک قدم، ہمیں جس کام سے روکا ہے ہم اس سے قدم کیا، ہم تو دوڑتے اس طرف جا رہے ہیں، ہماری کیفیت یہ ہے۔ لہذا وہی طریقہ اختیار کریں جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، سنت سے محبت، سنت پر عمل اس انداز میں کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور آپ کے بعد صحابہ اکرام نے آپ کے طریقے کو فالو کیا اور اس پر عمل کیا۔ اب اس کے بعد ہے کہ ائمہ اکرام کا کیا انداز تھا۔ اصل میں دین ایک ہی ہے، وہ اسلام کی صورت میں دین اسلام ایک ہی ہے۔ صحابہ اکرام نے آپ سے دین سیکھا، اس دین پر عمل کیا، وہ دین آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، جیسے جیسے فتوحات ہوتی گئی، لوگ مکہ سے مدینہ سے نکل کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ اب سارے صحابہ کے پاس ساری حدیثیں نہیں تھی، یعنی ایک صحابی نے آپ کے پاس موجود ہیں، انہوں نے حدیث سن لی، اب آپ کے پاس وہ نہیں ہے، ظاہر کاروبار بھی کرنا ہوتا تھا، دنیاوی معاملات بھی تھے، تو کئی حدیث تھی جو بعض صحابہ کے پاس تھی، بعض کے پاس نہیں تھی، یعنی سارے کا سارا دین ایک جگہ نہیں تھا۔ قرآن تو سارا لکھا گیا، حدیثیں لکھی گئی، لیکن ساری نہیں لکھی گئی۔ اب کچھ صحابہ دوسرے علاقوں میں چلے گئے، کوئی مصر چلا گیا، کوئی یمن چلا گیا، کوئی شام چلا گیا،
کوئی بغداد چلا گیا، مختلف علاقوں میں چلے گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کا دور ختم ہوا۔ صحابہ کے بعد دور آیا تابعین کا۔ تابعین اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا، اور تابعین کے بعد تبع تابعین کا دور آیا۔ یہ تیسرا گروہ ہے تبع تابعین، جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابی کو نہیں دیکھا بلکہ کسی تابعی کو دیکھا ہے، یعنی اس کو دیکھا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہے۔ ان میں سے ائمہ کرام میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ کوفہ میں تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ، یہ مدینہ منورہ میں تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، یہ مصر میں تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ بغداد میں تھے۔ یہ چاروں ائمہ کرام مختلف علاقوں میں تھے۔ اب جو صحابہ وہاں گئے ان سے انہوں نے حدیثیں لی، یعنی وہاں کے رہنے والوں نے تابعین بن گئے وہ۔ اب تابعین سے ان ائمہ کرام کا دور آیا، انہوں نے ان سے حدیثیں لے لی اور ان کو اپنے پاس کچھ محفوظ بھی کیا۔ بعض ائمہ کرام نے کتابیں بھی لکھی اور بعض نے ان کو ویسے سیکھا اور آگے اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ لیکن یہ چاروں ائمہ کرام جو ہیں، ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس تم نے اس کو ماننا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے تو تم نے اس کو نعوذ باللہ چھوڑ دینا ہے۔ ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ چاروں ائمہ کرام کے اقوال میں یہاں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ان میں سے پیدا ہونے والے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا اذا قلت قولا وکتاب اللہ یخالفہ، آپ کوئی بات کہتے ہیں تو وہ قرآن کے خلاف ہوتی ہے، اگر وہ قرآن کے خلاف ہو تو ہم کیا کریں؟ کہتے ہیں اترکوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، میری بات کو چھوڑ دو۔ بڑی اچھی بات کی ہے۔ اب ہم میں سے کسی سے کوئی بات قرآن یا حدیث کے خلاف ہو جائے تو عمل کس پر کرنا ہے؟ قرآن حدیث پر۔ کسی عالم دین سے غلطی ہو جائے، ہو سکتی ہے غلطی ہو جائے۔ پھر ان سے پوچھا گیا اذا کان خبر الرسول یخالفہ، اللہ کے رسول کی حدیث آ جائے اور آپ کی بات اس سے ٹکراتی ہو تو پھر کیا کریں؟ کہنے لگے اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات کو چھوڑ دو، رسول اللہ کی بات کو قبول کر لو، اس کو اختیار کر لو۔ پھر تیسری بات پوچھی گئی اذا کان قول الصحابہ، اگر صحابی کا قول آ جائے اور ایک طرف آپ نے کوئی مسئلہ بتایا ہو، اترکوا قولی بقول الصحابہ، کہنے لگے صحابہ کی بات کو اختیار کر لو، میری بات کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ کہ جو مسائل نص کے ساتھ واضح قرآن کی آیت یا حدیث کے ساتھ ثابت تھے وہ تو ائمہ کرام نے سیکھے، آگے بتائے۔ بعض ایسے مسائل پیش آئے جو ان کے پاس اس علاقے میں کوئی حدیث نہیں ملی، انہوں نے اجتہاد کیا اور مسئلہ بتا دیا۔ اب بعد میں اگر اس مسئلے میں کسی کو کوئی حدیث مل جائے تو باقی لوگوں کو چاہیے کہ امام صاحب سے اگر غلطی ہو گئی ہے وہ ان کے لیے دعا کریں اور حدیث رسول کو اختیار کر لیں۔ لیکن یہ چلتے چلتے آگے کام بڑھتا گیا، یہ حتیٰ کہ 3 صدیاں گزر گئیں اور اس کے بعد میں آنے والے لوگوں نے کہا ہم تو اپنے امام کی ہی تقلید کریں گے۔ اب امام سے غلطی بعض اوقات تو یہ ہوئی کہ امام کو اس مسئلے میں کوئی حدیث ملی نہیں، اس علاقے میں کوئی حدیث سنانے والا یا وہ حدیث پہنچانے والا نہیں تھا، یا پھر کسی حدیث کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی۔ بعض اوقات ہوتا ہے حدیث ایک ہوتی ہے، اس کے مختلف بندے مفہوم اس کے مختلف سمجھ رہے ہوتے ہیں، امام صاحب نے مفہوم اس کا سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ یا پھر ہوتا ہے کہ حدیث تو پہنچی لیکن وہ قابل اعتماد راستے اور طرق سے نہیں پہنچی۔ اب انہوں نے کہا یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس سے کیسے ہم حدیث قبول کر لیں، پتہ نہیں اس نے صحیح بتایا یا نہیں بتایا۔ اس وجہ سے ائمہ کرام نے بعض مسائل اپنے اجتہاد سے بتائے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ کسی مسئلے میں اگر قرآن کی آیت یا حدیث نہ ملے تو مجتہد، دین پر عبور رکھنے والا اجتہاد کرے اور اجتہاد کر کے مسئلہ بتائے، اگر وہ صحیح ہوگا تو اس کو 2 ثواب ملے گا، اور اگر اس سے غلطی بھی ہو گئی تو اس کو 1 گنا ثواب تب بھی ملے گا۔ اس نے کوئی تعصب نہیں رکھا، کسی کی سائل لے کر
کسی فقہ کی بات کو منوانے کے لیے نہیں، اس نے پوری دیانتداری کے ساتھ دین کو سمجھنے کی کوشش کی اور کسی کا مسئلہ حل کر دیا۔ اب بعض باروں کے لیے کیا ہے حکم ہے کہ اگر کوئی حدیث آ جائے، آیت آ جائے تو وہ اس حدیث اس آیت پر عمل کریں، اس امام کے بتائے ہوئے اجتہاد کو چھوڑ دیں، انہوں نے خود کہا ہے۔ دوسرا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فرمان ہے، کہتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، لوگوں جب میری صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ جب کوئی صحیح حدیث اللہ کے رسول کی میرے پاس آ جائے یا کسی کے پاس آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے، یعنی اس کو تم نے اختیار کرنا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا ایاکم والقول فی دین اللہ تعالی بالرأی وعلیکم باتباع السنہ فمن خرج عنہا ضل۔ تو لوگوں اللہ کے دین کے بارے میں اپنی رائے کو نہ شامل کیا کرو، صرف اللہ کے رسول کی اتباع کیا کرو، سنت کی اتباع کرو، جو سنت کی اتباع سے نکل گیا وہ گمراہ ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں لا یحل لأحد ان یأخذ بقولنا ما لم یعلم من این اخذناہ، کسی بندے کے لیے ہماری کسی رائے کو لینا اس وقت تک درست نہیں جب تک اس کو یہ نہ پتا چلے کہ ہم نے وہ کہاں سے لی، ہم نے کس آیت سے کس حدیث سے استدلال کیا۔ یعنی یہ نہیں کہ جو بھی ہم نے کہا، اور پھر اپنے شاگرد کو کہتے ہیں ابو یوسف کو، دو ان کے شاگرد معروف ہیں، امام محمد اور امام ابو یوسف، ان کو کہتے ہیں میری ہر بات نہ لکھا کرو، اس لیے میں بھی ایک انسان ہوں، آج میں ایک موقف اختیار کرتا ہوں، کل میرے پاس حدیث آ جاتی ہے، میں اس سے رجوع کر کے اپنا موقف بدل لیتا ہوں، تو میں بھی انسان ہوں۔ ائمہ اکرام بری ہو گیا ان باتوں سے کہ ہمارے پیچھے تم نے بغیر دلیل کے نہیں لگنا، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو امام کی بات کو چھوڑنا ہی نہیں۔ حالانکہ آپ فقہ کی کتابیں نکال کر دیکھیں نا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سب سے زیادہ اختلاف ان کے ان دونوں شاگردوں نے کیا ہے، اور ٹھیک ہے اختلاف دلیل کی بنا پر اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا لیکن ہمارا موقف یہ، ہم یہ دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اختلاف ہو سکتا ہے، اگر شاگرد اختلاف کرے تو وہ نافرمان نہیں کہلائے گا، تو بعد میں آنے والا کوئی ان سے اختلاف کر لے تو اس کو آپ کیسے نافرمان اور غیر مقلد اور پتہ نہیں کیا کیا اس پر فتوے لگائیں گے، یہ بھی درست نہیں۔ دوسرے ہیں امام جن کے بارے میں نے ذکر کیا، امام مالک رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں انما انا بشر اخطئ واصیب وانظروا رائی فکل ما وافق الکتاب والسنہ فخذوہ وکل ما لم یوافق فاترکوہ۔ فرماتے ہیں لوگوں میں بشر ہوں۔ امام مالک مدینہ کے سب سے بڑے امام تھے، اللہ کے رسول کی مسند پہ وہاں بیٹھ کر مسجد نبوی میں درس دیتے، کہتے ہیں لوگوں میں انسان ہوں، اور مجھ سے بعض باتیں صحیح بھی ہوتی ہیں، بعض غلط بھی ہو جاتی ہیں۔ ہر وہ بات جو اللہ کی کتاب اور سنت کے مطابق ہو اس کو لے لو، اختیار کرو، اور ہر وہ بات جو اللہ کی کتاب کے خلاف اگر مجھ سے ہو جائے یا سنت کے خلاف ہو جائے تو فاترکوہ، اس کو چھوڑ دو۔ پھر فرماتے ہیں لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ویؤخذ من قولہ ویترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بندہ ایسا نہیں جس کی ہر بات کو قبول کیا جائے گا، ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، سوائے مدینے والے کے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ کی قبر کی طرف اشارہ کر کہنے لگے، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، سامنے آپ کی قبر ہے، کہنے لگے اس قبر کے علاوہ، قبر والے کے علاوہ کوئی اور انسان ہے ہی نہیں جس کی ہر بات کو قبول کرنا ضروری اور لازمی ہو، صرف یہ قبر والے مدینے والے مصطفیٰ تھے جن کی ہر بات کو اختیار کرنا لازمی تھا، باقی ہر ایک کی بات کو دیکھا جائے گا، وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے اس کو لے لیں، کتاب و سنت کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیں۔ تیسرے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ فقولوا بسنت رسول اللہ ودعوا ما قلت، جب تم میری کتاب میں کوئی بات اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف پالو نا
تو اللہ کے رسول کی سنت کو اختیار کرو، میری بات کو چھوڑ دو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، امام شافعی رحمہ اللہ کی 3 کتابیں ہیں معروف، احکام القرآن ہے، کتاب الرسالہ ہے، اور کتاب الام ہے، یہ 3 کتابیں۔ امام مالک کی کتاب موطا امام مالک ہے، امام احمد ابن حنبل کی کتاب مسند احمد ابن حنبل ہے جس میں کئی ہزار حدیث ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کوئی کتاب، ان کی اپنی کتاب کوئی دستیاب نہیں ہے۔ بات کہتے ہیں فقہ اکبر ان کی ہے، وہ 2-3 صفحات کی ہے، مختصر سا ایک کتاب چاسا ہے، کہتے ہیں یہ ان کا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور کتاب ان کی نہیں ہے۔ اب بعد میں آنے والے شاگردوں کے شاگردوں نے کتابیں لکھی، ممکن ہے کہ کئی باتیں ان اماموں کے مطابق نہیں بلکہ ان کی طرف غلط منسوب ہو گئی۔ اب ان باتوں پر کھڑے رہنا، اور جو امام صاحب نے کہا ہے، اب آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ امام صاحب نے وہ کہا ہے؟ آپ کیوں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ دوسری طرف آپ کو قرآن کی آیت دکھاتا ہے، حدیث رسول دکھاتا ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا یہ اسلام کا تقاضا؟ یہ مثال میں دیتا ہوں، امام مالک رحمہ اللہ نے ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اب جتنے مالکی ہیں نا دنیا میں، جتنے مالکی یا افریقہ یا بعض علاقوں میں جو مالکی ہیں، وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔ قیام میں ہم تو ہاتھ باندھتے ہیں نا، وہ ہاتھ چھوڑ کر اس طرح نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مالکی ہیں۔ حالانکہ امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب ہوتا ہے امام مالک میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، تو پھر بھئی تم کس امام کی تقلید کر رہے ہو؟ کیا تمہارا دعویٰ ہے؟ امام مالک، اس کا مطلب ہے کہ یہ ان ائمہ کی بھی تقلید نہیں ہو رہی، یا ان کی بھی فرما برداری اطاعت نہیں ہو رہی، یا ان کے موقف پر عمل نہیں ہو رہا جو ان ائمہ اکرام نے کیا ہے۔ ان کے بعد ہے امام احمد ابن حنبل، وہ فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعیہ ولا الاوزاعیہ ولا الثوریہ وخذ من حیث اخذوا۔ فرماتے ہیں لوگوں، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں اور میری تقلید نہ کرنا، اور امام مالک کی تقلید بھی نہ کرنا، امام شافعی کی تقلید بھی نہ کرنا، امام اوزاعی اور امام ثوری کی تقلید بھی نہ کرنا۔ تم دین وہاں سے لو جہاں سے ان ائمہ اکرام نے دین لیا ہے۔ انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ قرآن حدیث سے۔ ہم بھی لیں قرآن حدیث سے۔ اور پھر فرماتے ہیں لا تقلد دینک احدا من ہؤلاء، ان میں سے دین کے معاملے میں کسی کی تقلید نہ کرنا۔ تقلید ہوتا کیا ہے؟ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا، بغیر دلیل کے، یہ تقلید ہوتی ہے، بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا۔ حالانکہ کسی کی بات ماننے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اگر دلیل طلب نہیں کی جاتی تو صرف اللہ کے رسول سے دلیل نہیں مانگی جاتی کہ آپ نے جو کہہ دیا وہ دین ہے۔ باقی ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ان کے علاوہ کوئی اللہ کا رسول نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فخذ بہ ثم التابعین بعد الرجل فیہ مخیر۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں تم ان ائمہ کرام میں سے کسی کی تقلید نہ کرنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جو صحابہ سے ثابت ہو اس کو اختیار کر لو، اور جو ان کے بعد تابعین ہے نا، جنہوں نے صحابہ سے دین سیکھا ہے، ان کے بارے میں ایک بندے کو اختیار ہے، وہ ان سے لے یا نہ لے، اس پر کوئی لازمی اور زبردستی نہیں، لیکن رسول اللہ کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ چاروں ائمہ اکرام کے اقوال میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ خلاصہ کیا ہے کہ سارے کے سارے ائمہ اکرام انہوں نے دین کے لیے محنت کی، کوشش کی، دین کو سمجھنے کی، دین کو پھیلانے کی، لیکن جہاں ان کو کوئی مسئلے میں حدیث نہیں ملی انہوں نے اپنا اجتہاد کیا، مسئلہ بتا دیا، ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا اگر میرے موقف کے خلاف قرآن کی آیت آ جائے، حدیث آ جائے، تم نے میرے موقف کو چھوڑ دینا ہے، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لینا ہے۔ وہ یہ کہہ کر بری الذمہ ہو گیا، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہم ان ائمہ اکرام کا احترام کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن بعد میں آنے والوں نے اس قدر سختی کی
انہوں نے کہا نہیں ہم تو اپنے امام کے مقلد ہیں، حدیث آ جائے، قرآن کی 3 آیتوں میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ 2 سال سے زیادہ بچے کو دودھ پلانا درست نہیں، بچے کو دودھ پلانا 2 اسلامی قمری سال، ہمارے یہ جو انگریزی سال ہیں یہ بنتے ہیں 1 سال 11 مہینے اور 10 دن، اس سے زیادہ بچے کو بچپن میں دودھ پلانا درست نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مدت یہی ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اللہ کہتے ہیں جو مائیں اپنے بچوں کی دودھ کی مدت مکمل کرنا چاہتی ہیں وہ 2 سال ہیں، 2 سال اسلامی۔ اب ہمارے پاس یہاں فقہ میں جا کے دیکھو وہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال ہے، حدیثیں موجود ہیں، قرآن کی آیات موجود ہیں، ہم وہاں یہ کہتے ہیں اگر کسی امام سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ کسی امام نے یہ نہیں کہا ہوگا، اگر غلطی سے انہوں نے کہہ دیا، ان کو مسئلہ نہیں پہنچا تو آپ یہاں حدیث کو اختیار کریں، آپ قرآن کو اختیار کریں، اس موقف کو چھوڑ دیں، لیکن آج بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے پاس یہاں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں امام کا موقف 2.5 سال ہے لہذا 2.5 سال ہے۔ اللہ کے بندو، ان ائمہ اکرام نے جو دین پھیلانے میں اخلاص اختیار کیا ہے اور دین کی دعوت دی ہے، ان پر اللہ تعالیٰ رحمتیں فرمائے۔ اب تم اس طرح نہ کرو، چونکہ اس دور میں حدیثیں ساری کی ساری لکھی ہوئی موجود نہیں تھی، ان کے بعد ائمہ اکرام آئے ہیں، یہ صحاح ستہ ان کے بعد کی بات ہے۔ ان میں سے 4 جو امام ہیں نا، امام احمد ابن حنبل چوتھے آخری ہیں، ان کے شاگرد ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کی کتاب، سب سے جامع کتاب، صحیح کتاب جمع کی، اور 16 سالوں میں جا کر کبھی کسی علاقے میں گئے، کبھی کسی علاقے میں لمبے سفر کر کر کے جا کے تحقیق کر کے جو وہ حدیث کی کتاب جس میں تقریباً 7,500 حدیث ہیں وہ صحیح بخاری ہے۔ ان کے بعد آگے امام مسلم ہیں، آگے وہ دوسرے کچھ ان کے شاگرد ہیں، کچھ ان کے بعد کے دور کے ہیں۔ اب کتابیں پوری حدیثیں جمع ہو کر پوری دنیا میں پہنچ چکی ہیں، ہمارے پاس بھی موجود ہیں، آپ کے موبائلوں میں موجود ہے، لہذا آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے اپنے معاملات حل کریں، حدیث مبارکہ پر عمل کریں، انشاءاللہ اسی میں کامیابی ہے۔ ہم آپ کو کسی امام کی دعوت نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں 4 ائمہ کا احترام کرو، 4 میں سے جس کی بات قرآن حدیث کے مطابق ہے اس کو مان لو، جہاں ان کی بات یا ان کا موقف یا ان کی طرف منسوب کوئی بات وہ قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے اس کو چھوڑ دو۔ کس قدر اعتدال والا موقف ہے، کس قدر اس بہترین موقف، یہ نہیں کہ کسی ایک پر اڑ جاؤ اور اسی پر قائم رہو۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سنت کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔